قابل صد احترام جسٹس بدر درریز احمد صاحب جو کہ آج اس لیکچر کی صدارت فرما رہے ہیں، ہمارے مہمان مقرر جناب جاوید صدیقی صاحب، ہم سب ڈرامہ گروپ کی چیئرپرسن ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ اور معزز سامعین، سب سے پہلے میں اپنے مہمان مقرر جناب جاوید صدیقی صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج اس بیگم عابدہ احمد میموریل لیکچر کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آج کا جو آپ کا لیکچر ہے اس کا موضوع ہے بہت ہی دلچسپ موضوع، ڈرامہ کل، آج اور کل۔ ہمیں بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اس لیکچر میں صدارتی فریضے کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر کے سابق چیف جسٹس اور غالب انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جسٹس جناب بدر درریز احمد صاحب۔ ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے سر استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ، چیئرپرسن ہم سب ڈرامہ گروپ، آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں جناب جاوید صدیقی کی گفتگو سے ہم سب محظوظ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ڈرامہ گروپ کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ حضرات، ہم سب ڈرامہ گروپ کی بنیاد بیگم عابدہ احمد صاحبہ نے 1974 میں رکھی، اور ایسے وقت میں رکھی جب دلی میں تہذیب و ثقافت کے تعلق سے جو سرگرمیاں ہوتی تھیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتی تھی۔ لہٰذا بیگم عابدہ احمد صاحبہ نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہمیں اپنے قیمتی ورثے کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنی شناخت کو قائم رکھنا ہے تو ہمیں ایک ایسی آرگنائزیشن کو قائم کرنا ہے کہ جس آرگنائزیشن کے ذریعے ہماری ثقافتی روایت کی آبیاری ہو، اور اسی وقت انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ہم سب ڈرامہ گروپ کی بنیاد رکھی۔ اور جو پودا انہوں نے 1974 میں لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم سب ڈرامہ گروپ نے اب تک دلی اور بیرونی دلی میں اب تک 100 سے زیادہ ڈرامے اسٹیج کیے ہیں، اور اس کی سرگرمیوں کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اور اس شاندار تاریخ کو بنانے میں بیگم عابدہ احمد صاحبہ کا خصوصی تعاون رہا ہے، اسی لیے آج کے اس لیکچر کو ہم نے آپ کے نام سے منسوب کیا ہے۔ بیگم عابدہ احمد صاحبہ کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ملک کی ثقافتی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرات، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج کی اس پروقار لیکچر کو جناب جاوید صدیقی صاحب لیکچر پیش کریں گے۔ جاوید صدیقی صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں، اس مختصر سے وقت میں آپ کا تعارف کرانا میرے لیے بے حد مشکل ہے۔ جاوید صدیقی صاحب آرٹ، تھیٹر، فلم اور اسکرپٹ رائٹنگ کی دنیا میں کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بے شمار فلموں کے لیے آپ نے اسکرپٹ لکھی ہے، اور ہمیں بے انتہا خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ جاوید صدیقی صاحب کو ہم لوگوں نے 2007 میں غالب انسٹیٹیوٹ کا بہت ہی پروقار انعام ہم غالب ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا تھا۔ اور آپ کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک نہایت ہی پروقار اور علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا تعلق مجاہد آزادی محمد علی جوہر کے خاندان سے۔ تو جناب جاوید صدیقی صاحب، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنا لیکچر پیش کریں۔ آپ کے اس لیکچر کا موضوع ہے ڈرامہ کل، آج اور کل۔ بیگم عابدہ احمد میموریل لیکچر کے لیے جناب جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم بدر درریز احمد صاحب، جناب رضا حیدر صاحب، بہن رخشندہ، سامعین آداب، میں اپنی اس عزت افزائی کو کن لفظوں میں بیان کروں میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یقین مانیے کہ دل کی گہرائی سے میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے ایک بہت معمولی سے آدمی کو یہ موقع دیا اور یہ عزت بخشی کہ عابدہ احمد میموریل لیکچر میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔
جیسا کہ رضا حیدر صاحب نے کہا کہ 2007 میں مجھے غالب ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. یہ غالب ایوارڈ مجھے ڈرامے کی، تھیٹر کی معمولی سی خدمت کرنے کے عوض دیا گیا تھا، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اس لیے بھی تھا کہ اس سے پہلے اس قسم کا اعزاز مجھے اس حیثیت سے کہ میں ڈرامے کا یا تھیٹر کا ایک معمولی ورکر ہوں کبھی نہیں دیا گیا. یہ اعتراف اگر غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ میرے لیے کتنے وقار اور کتنے افتخار کی بات ہے. چونکہ بات تھیٹر کی ہو رہی تھی، مجھے اعزاز بھی تھیٹر کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ باتیں تھیٹر کی کریں، کچھ کل کی باتیں کریں، کچھ آج کی، اور اگر ہو سکے تو مستقبل کی بھی کچھ باتیں کریں، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں جن پر آپ جیسے لوگوں کی جو یہاں اس وقت موجود ہیں یا وہ لوگ جو میری باتوں کو سن رہے ہیں ان کی توجہ شاید جائے اور شاید کچھ اور اچھے راستے نکل سکیں. اگر ہم تھیٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھیٹر سے ہندوستان کا رشتہ جو ہے وہ تقریباً 3000 سال پرانا ہے. یہ 3000 سال پہلے ہندوستان میں جو کچھ ہوا وہ میرا خیال ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوا، الا یہ کہ گریک جو تھا وہ تھیٹر وہ چل رہا تھا اور وہ تقریباً اسی زمانے کا ہے. اس زمانے میں جسے ہم سنسکرت تھیٹر کے نام سے پہچاننے کے لیے اسے سنسکرت تھیٹر کا نام دے دیتے ہیں، کیونکہ سنسکرت اس وقت بڑی زبان تھی اور اس میں سارے لٹریری کام ہو رہے تھے. تو یہ سنسکرت تھیٹر جو تھا وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ تقریباً 2000 سال تک چلتا رہا، اور یہ 10ویں صدی تک اس کا عروج ہم نے دیکھا. بعد میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اس دوران ہندوستان کے سارے رشتے جو تھے وہ پرانے زمانے سے جس طریقے سے جڑے اور جو کام کیا گیا وہ قابل تعریف ہے. یہی وہ زمانہ ہے جب کالی داس جیسا لکھنے والا، شودر جیسا لکھنے والا، بھاسا جیسا لکھنے والا، ہرش وردھن جیسا لکھنے والا ہمارے پوروجوں میں تھے، جنہوں نے شکنتلم جیسا ناٹک لکھا اور مرچی کٹیکم جیسا ناٹک لکھا، جو آج بھی زندہ ہے اور آج بھی ہم تک پہنچ چکا ہے. یہ دور جو ہے یہ تقریباً جیسا کہ میں نے کہا یہ 10ویں صدی تک چلا، لیکن جیسے جیسے سنسکرت کا زوال ہوا ویسے ویسے سنسکرت تھیٹر کا بھی زوال ہوا. سنسکرت چونکہ بڑے لوگوں کی زبان تھی، صرف پڑھے لکھے بول سکتے تھے، اور وہ بھی میں نے سنا ہے کہ پڑھے لکھے مرد ہی بول سکتے تھے، عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ جو زبان جو پنپ رہی تھی وہ پراکرت تھی، اور اس میں بہت سارے فوک تھیٹر جو تھے وہ اپنی جگہ بنا رہے تھے، اس لیے کہ جو ویکیوم پیدا ہو رہا تھا سنسکرت تھیٹر کے خاتمے سے، اس میں نیا تھیٹر وجود میں آ رہا تھا، جس میں سے بہت سارے فوک تھیٹر جو ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. مثال کے طور پر یکشگانا زندہ ہے، بنگال کا جاترا زندہ ہے، گجرات کی بھونی بھوائی زندہ ہے، یا نوٹنکی ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سارے جو فوک فارمز ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری چھوٹی سی تاریخ ہے. اب اگر ہم اردو تھیٹر پر یا ہندوستانی تھیٹر پر اگر ہم آئیں تو اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کی ابتدا جو ہے یہ تقریباً 17ویں صدی میں ہوئی تھی. ہوتا یہ تھا کہ جب ہندوستان میں انگریز آئے، جو آئے تو ٹریڈر کی حیثیت سے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں کو پھیلائے اور ہمارے حکمران بن بیٹھے، ہمارے رولر بن بیٹھے. تو ان کی جو
جو 3 خاص جگہ تھی، جو خاص منڈیاں کہنا چاہیے، وہ تھی کلکتہ، ممبئی اور مدراس۔ میں یہ کولکاتہ کو کلکتہ اور ممبئی کو بمبئی اور چنئی کو مدراس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرانا ذکر ہے، اور پرانی تمام کتابوں میں اور پرانے جتنے بھی ریفرنسز ہیں ان میں ان کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کلکتے میں چونکہ انگریزوں کی سیٹ تھی، برٹش حکومت وہاں اپنے ابتدائی دور میں تھی، تو وہاں برٹش تھیٹر کمپنیاں آیا کرتی تھی اور وہ اپنے ساتھ وہاں کے ناٹک لایا کرتی تھی۔ اس میں زیادہ تر ناٹک جو تھے وہ شیکسپیئر کے ناٹک ہوتے تھے یا مولیئر کے ناٹک ہوتے تھے یا اور کچھ اس زمانے کے جو ناٹک کار تھے ان کے ناٹک ہوا کرتے تھے۔ یہ ناٹک جب دکھائے جاتے تھے تو چونکہ لندن سے آتے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے سیٹ لاتے تھے جو بہت بڑے بڑے لیوش سیٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کی ایکٹنگ کا انداز الگ تھا، ان کے کاسٹیوم الگ تھے، ان کی لائٹنگ الگ تھی، اور ایک عجیب دنیا تھی جو وہ کریٹ کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کو عام طور پر صرف وہی لوگ دیکھتے تھے جو انفلوئنشل تھے، جو برٹش لوگوں کے حکمرانوں کے قریب تھے، نواب لوگ، راجا لوگ، یا وہ لوگ جو انگریزوں کے پسندیدہ لوگ تھے۔ عوام تک اس کی کوئی پہنچ نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں کچھ بنگالی نوجوانوں نے جب اس کو دیکھا اور انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ تو بہت کمال کی چیز ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور اس کا اثر بھی بڑا دیر تک رہتا ہے، تو انہوں نے اسی طریقے پر جس طریقے سے کہ برٹش تھیٹر ہوا کرتا تھا، بنگالی تھیٹر کرنا شروع کیا۔ یہ چیز پھیلی اور بمبئی میں بھی آئی۔ اب بمبئی میں پارسی جو کمیونٹی ہے وہ آرٹ کی بڑی دلدادہ ہے، آرٹ کی ہمیشہ سے سرپرست رہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی اچھی بزنس کمیونٹی بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس آرٹ کو اور بزنس کو اگر ایک کامبو کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کے بہت دیر پا اثرات ہوں گے اور اس کے بہت فائدے بھی ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو انہوں نے بامبے میں 1-2 تھیٹر پکڑ کے، جس میں گرانڈ تھیٹر بہت مشہور ہے جو گرانڈ روڈ کے اوپر ہوا کرتا تھا، اور کچھ اور تھیٹر تھے، ان کو لے کے انہوں نے انگلش کے ناٹک کرنے شروع کیے۔ لیکن انگلش کے ناٹکوں کا ہوتا یہ تھا کہ اس میں آڈینس بہت کم آتی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس زبان میں ناٹک کیے جانے چاہیے جس زبان میں لوگ زیادہ آئیں، جو ایک پرچلت زبان ہے، جو مقبول زبان ہے، وہ اس زمانے کی جو کمیونیکیشن کی زبان تھی وہ اردو تھی۔ چنانچہ اردو کے ادیب لائے گئے، اردو کے نغمہ نگار لائے گئے، اور وہ اردو بولنے والے ایکٹر لائے گئے، ڈائریکٹر لائے گئے، اور اردو کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہ پوری تحریک جو ہے یہ پارسی تھیٹر اس لیے کہلاتی ہے کہ جتنے بھی اس وقت جو تھیٹر گروپس تھے، جس میں سے 3 تھیٹر گروپ جو ہیں وہ بہت تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ایک ایلفسٹن تھیٹر، دوسرا وکٹوریا تھیٹر اور تیسرا الفریڈ تھیٹر۔ ان تینوں نے پہلے انگلش میں، پھر اس کے بعد گجراتی میں اور اردو میں ناٹک کرنے شروع کیے۔ جب اردو میں ناٹک کرنے شروع کیے تو اردو میں بہت اچھے لکھنے والے جو تھے، کیونکہ وہ تنخواہ دار تھے اور ان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، وہ اپنے طور پر جو چاہے وہ لکھ سکتے تھے اور کر سکتے تھے، کیونکہ پارسی کی پروڈکشن میں یا جو اس کی جو تحریر ہوتی تھی یا ڈرامہ جو جس طرح پیش کیا جاتا تھا اس میں کوئی مداخلت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ انکریج کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اسٹیج پر لڑکیاں نہیں آیا کرتی تھی تو پارسی لڑکے، کم عمر لڑکے جو تھے وہ لڑکیوں کا رول کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ گورے ہوتے ہیں اور بڑے نازک اندام لڑکوں کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو وہ نسوانی
رول ادا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. یہ بہت زمانے تک چلتا رہا. اس کے بہت بعد میں عورتیں جو ہے وہ اسٹیج پہ آنا شروع ہوئی. تو اس لیے یہ پارسی تھیٹر. اس پارسی تھیٹر نے ہمارے اردو تھیٹر کی بنیادیں جو تھیں وہ ڈالیں. اس میں جسے ہم ہندوستان کا شیکسپیئر کہتے ہیں، آغا حشر کاشمیری تھے. اس میں منشی بنے پرساد طالب تھے. اس میں منشی بیتاب تھے، جن لوگوں نے کمال کے ناٹک لکھے. یہ ناٹک ایسے ہیں جو آج بھی کچھ لوگ، وہ خاص طور سے وہ گروپ جو اپنے ماضی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ماضی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ آج بھی اسے کھیلتے ہیں. اس میں یہودی کی لڑکی، خون کا خون، اسیر ہرس، سفید بلا اور شکنتلا اور دوسرے نہ جانے کتنے ناٹک ہیں جو وہ ایک اور تجربہ بھی ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہو چکا تھا، جس نے اردو تھیٹر کی بنیادیں ڈالی تھی. اور اس میں بڑا کنٹریبیوشن جو تھا وہ نواب واحد علی شاہ کا تھا، جو میوزک کے بڑے دل دادا تھے، خود بہت اچھے میوزیشین تھے، شاعر بہت اچھے تھے، ڈانس بھی کیا کرتے تھے. اور انہیں آرٹ کی جو جتنے بھی اس قسم کے فارمز تھے ان کی سرپرستی کے لیے بہت ہی اہم ان کا کام ہے. چنانچہ انہوں نے 1842 میں ایک ڈرامہ لکھا بھی، اسے ڈائریکٹ بھی کیا اور اس میں خود ایکٹنگ بھی کی، اور اس کا نام تھا قصہ رادھا کرشنا کا، جس میں شری رادھا اور شری کرشن کے سمبندوں پر یہ پورا آدھارت تھا. اور اس میں ٹھمریاں بھی تھیں اور ٹپے بھی تھے اور راگ راگنی بھی تھی اور ڈانس بھی تھا. اور خود واحد علی شاہ صاحب جو تھے وہ کرشن کا رول کر رہے تھے، اور ان کی جو بیگمات تھیں یا محل کی اور دوسری خواتین تھیں وہ گوپیوں کا رول اور رادھا کا رول ادا کر رہی تھی. یہ ایک طریقے سے اردو کی شروعات تھی ناٹک کی تحریک کی. اسی زمانے میں بہت اہم کام اور ہوا تھا جس کے اثرات بہت دور تک گئے اور دیر تک رہے، اور وہ تھا آغا حسن امانت لکھنوی کا اندر سبھا. یہ ڈرامہ جس میں پتہ نہیں کتنے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 80 گانے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کم گانے تھے، لیکن یہ کہ باہر جو بھی تھا اس میں بیچ بیچ میں ڈائلاگ بھی ڈالے گئے. یہ ایک نئی چیز تھی کہ ڈائلاگ بھی تھے اور گانا بھی تھا اور اس میں رقص بھی تھا اور اس میں میوزک، اپنے لائٹنگ بھی تھی اور کاسٹیوم بڑے بہت ہی دھوم دھام والے کاسٹیومز تھے. اور اس کو باقاعدہ ڈائریکٹ کیا گیا، اور یہ ناٹک جو ہے یہ جگہ جگہ کھیلا گیا، بلکہ اب تک مطلب 20 سال 30 سال پہلے تک یہ کھیلا جاتا رہا. تو اس طریقے سے اردو کے جو ڈراموں کی تاریخ، قدیم تاریخ جو ہے وہ یہ ہے. یہ پارسی تھیٹر بامبے میں اور مدراس میں اور کسی حد تک کلکتے میں جب چل رہا تھا تو اسی زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو ناٹک ہے، لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، جاتے ہیں اور بڑی تالیاں پڑتی ہیں. اور ایک ڈائلاگ پر جب ڈائلاگ بازی ہوا کرتی تھی، خاص طور سے آغا حشر کی ڈائلاگ بازی جب ہوا کرتی تھی کہ تو توفیق کس حال میں ہے، شیر لوہے کے جال میں ہے، وغیرہ وغیرہ قسم کے جب مقفع قافیہ بند ڈائلاگ ہوا کرتے تھے تو آڈینس ونس مور کے نعرے لگایا کرتی تھی، اور ایکٹر جو تھا وہ ایک ڈائلاگ کو 4 اور 5 بار اسی انٹینسٹی کے ساتھ ادا کرتا تھا. یہ ایک عجیب دنیا تھی جو ان لوگوں نے دیکھی. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک نقلی دنیا ہے. اس کا اس وقت کا جو سوشل سین ہے، اس وقت جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں
اور اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے دنیا انہوں نے سجا لی ہے. جبکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تھیٹر جو ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اس کی ایک مورل ڈیوٹی بھی ہے، اس کی ایک سوشل ڈیوٹی بھی ہے. ان لوگوں میں جو پیش تھے ان میں پرتھوی راج کپور سب سے آگے تھے. پرتھوی راج جی کا کہنا یہ تھا کہ تھیٹر وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے وقت کا ترجمان ہو. اور یہ تھیٹر جو کیا جا رہا ہے پارسی تھیٹر، اس میں پیسے بھی ہیں، اس میں چمک دمک بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں میوزک بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن اس میں وہ نہیں ہے جسے آتما کہا جاتا ہے. ان کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کس طریقے سے بدل گیا ہے، یہ کہاں پہنچا ہے، اور کس طریقے سے اس کے سامنے نئے راستے جو ہے وہ کھل چکے ہیں. یہ بڑی اہم بات تھی. اس لیے 40s میں ویسے بھی بڑا انقلابی دور تھا. 42 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع ہو چکا تھا. اسی زمانے میں اس کے آس پاس بنگال کا قحط پڑا تھا، جس میں ہزاروں لوگ بھوک سے مر گئے تھے، جس کا بہت بڑا امپیکٹ پورے ہندوستان پر پڑا تھا، اور پوری ایک تحریک بن کے وہ سامنے آیا تھا. انگریزوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ دگنی ہو چکی تھی. تو پرتھوی راج جی نے پرتھوی تھیٹر قائم کیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ شروع میں ان کو کامیابی نہیں ملی، اس لیے کہ انہوں نے شکنتلا سے شروع کیا تھا. لیکن شکنتلا، حالانکہ شکنتلا ایک طریقے سے ریلیونس اس کا ہے، آج بھی ہے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ریئلسٹک طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا. تو پرتھوی راج جی کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی کہ ہم اگر میتھالوجی کو نئے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی اس کی مقبولیت وہ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. اس لیے انہوں نے دیوار کیا، پڑوسی کیا، پٹھان کیا. یہ وہ سارے ڈرامے تھے جو اس وقت کے سارے جو سماجی مسائل تھے ان کو نہ صرف یہ کہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انقلابی رول تھا جو پرتھوی تھیٹر نے ادا کیا. یہ تھیٹر جس زمانے میں چلتا تھا تو اس میں اور بھی بہت ساری باتیں پرتھوی تھیٹر کے بارے میں بڑی اہم ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ یہ پروفیشنل تھیٹر تھا. اس میں سارے لوگ جو تھے وہ نوکر ہوا کرتے تھے، چاہے وہ ایکٹر ہوں یا ڈائریکٹر ہوں یا رائٹر ہوں یا پردہ کھینچنے والے ہوں یا ٹکٹ بیچنے والے ہوں یا صفائی کرنے والے ہوں. وہ سب کے سب جو تھے وہ تھیٹر کے نوکر ہوا کرتے تھے. کیفی صاحب کی اہلیہ شوکت کیفی، جو میں خوش قسمت ہوں کہ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں اور بہت وقت گزارا ہے، میں نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی. وہ اس تھیٹر میں تھی تو وہ بتاتی تھی کہ تقریباً 100 آدمی جو تھے وہ اس گروپ کا، اس ٹروپ کا، جو پرتھوی ٹروپ کہلاتا تھا، اس کا ایک حصہ تھے. اور جب وہ کہیں جاتے تھے اپنا پورا ٹروپ لے کر تو ایک پوری بوگی جو تھی وہ ریزرو کی جاتی تھی ٹرین کی، جس میں یہ سارے لوگ ایک ساتھ کرتے تھے. یہ سارے ایک فیملی کی طرح رہا کرتے تھے. اگر کسی کا بچہ ہے تو وہ اس کو اسٹیج پہ جانا ہے تو اس نے کسی دوسری عورت کو تھما دیا، اور کسی اور نے کسی کے لیے کھانا بنا دیا اور کسی اور نے کسی کے لیے چائے بنا دی. یہ اس طریقے کا ایک عجیب و غریب ریلیشن شپ تھا. اور ان لوگوں نے گاؤں گاؤں جا کے ایک جاگرتی پیدا کرنے کی کوشش کی جو بڑی حد تک کامیاب رہی. لیکن وہ تھیٹر اس لیے نہیں چل سکا کہ اس کے پیچھے کوئی راجا، کوئی مہاراجا، کوئی انگریز کمپنی نہیں تھی جو اس کو فائنینشل سپورٹ دے سکے. اس لیے وہ دھیرے دھیرے جو تھی وہ کم ہوتا چلا گیا. سنا یہ ہے کہ پرتھوی راج جی جب شو ختم ان کا ہو جاتا تھا تو وہ تھیٹر کے باہر جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور
جو لوگ اپنی اپنی جو بھی ان کی क्षमता ہوتی تھی اس کے حساب سے پیسے ڈال کے اور آگے بڑھ جایا کرتے تھے. اگر اس طریقے سے ناٹک کیا جائے تو ظاہر ناٹک نہیں چلے گا. لیکن ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس آدمی کا ڈیڈیکیشن کیا تھا, کیوں اتنی ایسی کیا چیز تھی ڈرامے میں, تھیٹر میں, کہ جس کے لیے وہ آدمی ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنے کے لیے بھی تیار ہو گیا. ایک دوسری بات اسی زمانے میں ہوئی اور وہ تھی کہ لیفٹ پارٹیز نے یہ سوچا کہ جو بات پرتھوی راج جی نے سوچی اسی بات کو انہوں نے بھی سوچا, اپنے طریقے سے سوچا کہ ڈرامہ جو ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے, کیونکہ ڈرامے میں کئی خوبیاں ہوتی ہیں. ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ زندہ انسانوں سے کرتے ہیں اور زندہ انسانوں سے دیکھتے ہیں. کتاب مردہ الفاظ ہیں جو ایک کاغذ پہ بکھرے ہوتے ہیں. سینما فلم جو ہے وہ ایک تصویر ہے جو تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد مردہ ہو جاتی ہے. اس کا کوئی کمیونیکیشن براہ راست نہیں ہوتا ہے, جبکہ ڈرامے کا کمیونیکیشن زیادہ ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ کہانی تو تینوں جگہ کہی جاتی ہے, ناول میں بھی کہی جاتی ہے, فلم میں بھی کہی جاتی ہے, ڈرامے میں بھی کہی جاتی ہے. لیکن ڈرامے میں جس طریقے سے کہانی کہی جاتی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. جس طرح فلم میں آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, سر ناٹک میں بھی اگر کسی آدمی کو لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, لیکن سننا اور سمجھنا آتا ہے تو وہ ناٹک کی زبان جو ہے وہ برابر سمجھ لیتا ہے. اس لیے انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسی ایشن کے نام سے ایک سنستھا بنائی گئی جس نے ڈرامے کرنا شروع کی. یہ ڈرامے پروسینیم پلیس کے طور پر بھی کیے گئے, یعنی اسٹیج کے اوپر بھی کیے گئے, لیکن اس سے زیادہ جو کام کیا اس تھیٹر گروپ نے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے تھیٹر کو نکال کے باہر لے آئے. انہوں نے ملوں کے باہر کرنا شروع کیا, انہوں نے میدانوں میں کرنا شروع کیا, غریبوں کی بستیوں میں جا کے ڈرامے کرنا شروع کیے اور انہیں سمجھانا شروع کیا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, وقت کس طرح بدل رہا ہے, عوام کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ پوری تحریک جو ہے یہ 1947 تک تو بہت زیادہ فعال اور بہت زیادہ ایکٹیو رہی, اس لیے کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا, وہ مقصد تھا ہندوستان کی آزادی کا. اس کے بعد یہ بھی دھیرے دھیرے ڈنڈل ہوتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ صرف آج بھی کہنے کے لیے تو ہندوستان میں تقریباً 500-600 یونٹس ہیں اپٹا کے جو کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی منزلیں بدل چکی ہیں, ان کے ایجنڈاز جو ہے وہ بدل چکے ہیں, کام ہو رہا ہے. یہ اس تھیٹر کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کے بارے میں کافی کچھ کہہ بھی سکتا ہوں, اور اس لیے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپٹا صرف ایک تھیٹر گروپ نہیں تھا, بلکہ وہ ایک پورا سماج تھا, ایک پوری سوچ تھی جس نے اپنے وقت میں, مطلب میں سمجھتا ہوں 1940 سے لے کے 1960 تک, بلکہ اس کے بعد بھی, اور لوگوں کو انسپائر کیا, انہیں سوچنے کا نیا ڈھنگ دیا. اب یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز آتی ہے کہ مجھے اپٹا سے اچانک دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی, میں ناٹک میں کیسے آ گیا. تو اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے, میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو غور کروں. میرا خیال ہے کہ میری عمر 11-12 برس کی ہوگی, کیونکہ میں شاید 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. تو ایک دن میں اپنے اسکول سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت زوردار باجے بج رہے ہیں اور کچھ بینڈ باجا جیسا کچھ ہو رہا ہے اور جلوس چلا رہا ہے. تو سائیکل 5-6 سائیکل رکشا کے اوپر بڑے بڑے بینرز اور بورڈز فریم کیے ہوئے وہ لگے ہوئے ہیں, اور اس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں, کچھ ڈراموں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں, اور ایک آدمی بیچ میں رک کے وہ بڑا بھونپو والا اسپیکر ہوتا ہے اس کے اوپر اعلان کر رہا ہے کہ صاحب آپ کے شہر میں جو ہے وہ تھیٹر کمپنی
आई है। वो थिएटर कंपनी पता नहीं उसका शायद रॉयल थिएटर कंपनी या न्यू रॉयल थिएटर कंपनी ऐसा कुछ नाम था, और वो आपके शहर में आई है, और वो 1 महीने तक आपके शहर में तरह तरह के नए नाटक और नए ड्रामे जो है वो दिखाए। मजेदार बात जो थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो ये थी कि उस जुलूस के आगे आगे एक आदमी कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए, कुछ शलवार, वो ऐसी शलवार जिसके पांचे बंद थे, कुछ एक लंबा कुर्ता, कुछ सर पर वो अरबों जैसी पगड़ी बांधे हुए और जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो जंजीरें जाहिर नकली होगी, लेकिन वो बड़ी आवाजें कर रही थी, छन 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 छन, और हाथ में उसके कुछ वो डमरू जैसा था या क्या था पता नहीं, वो चला जा रहा है, आगे आगे पैदल चल रहा है, और उसके पीछे ये सारा जुलूस चल रहा है। अच्छा, जाहिर है कि जो लोगों के लिए बड़ी अनोखी चीज थी, तो बहुत सारे लोग साथ साथ चल रहे थे इस पूरे इसको देखने के लिए। वो ऐलान ये हो रहा था कि कल जो है वो थिएटर कंपनी का बिल्कुल बेहतरीन ड्रामा जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी धाक बैठा चुका है वो आपके शहर में दिखाया जाएगा, और वो है लैला मजनू। और लैला मजनू के बड़े बड़े पोस्टर थे, तो वो साहब जो आगे आगे आ रहे थे वो मजनू के गेटअप में थे। तो मैं अपने घर गया और मैंने शोर मचाना शुरू किया कि मुझे ये लैला मजनू नाटक देखना। तो मेरे घर वालों ने बाकायदा मुझे डांट दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नाटक जो है ये बच्चों के देखने की चीज नहीं होता है, उनसे अखलाक खराब हो जाता। और मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया कि तुम हरगिज नहीं जाओगे, और उस एरिया से भी नहीं गुजरोगे। हमारे घर के करीब ही वो कॉरोनेशन टाकीज का एक पूरा मैदान था, उसके अंदर वो उनका मंडवा लगा था। वो मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसमें मेरे बुजुर्गों में पता नहीं कौन साहब थे, वो बड़े नेक दिल थे। उन्होंने कहा कि अरे भाई, बच्चे की जिद है, उसे जाने दो, एक नाटक देख कर आएगा तो उसका कौन सा अखलाक खराब हो जाएगा। चुनाचे एक नौकर के साथ और एक कजिन के साथ मुझे वो नाटक देखने के लिए भेजा गया। और जाहिर है जो बड़े घर के बच्चे, जमींदारों के घर के बच्चे जब आते हैं तो उनकी बड़ी खातिर बातिरी की गई। हमें सबसे आगे वो लाल मखमल के सोफों के ऊपर बिठाया गया और हमने वो ड्रामा देखा। उस ड्रामे में सभी कुछ था, बहुत ही चीखती चिंगाड़ती म्यूजिक थी, बहुत जबरदस्त किस्म के डायलॉग थे, मुकालमेबाजी का था, और उसमें वो मजरू साहब जो थे वो उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए गए। वो पता नहीं कैसे, वो जब वो पत्थर गिरते थे तो उसके वो खून भी निकलता था, पता नहीं कैसे निकलता था, लेकिन निकलता था, और लोग बड़ी तालियां बजाते थे जब वो खून निकलता था। एक अजीबोगरीब मंजर और भी उसमें था जिसके बारे में मतलब लोग हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि जब मजनू के ऊपर हंटर बरसाए जा रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और एक कोने में खड़ी हुई लैला के जिस्म के ऊपर, पीछे कमर के ऊपर वो लाल धारी उभर आती है, तो वो लोग पागल हो गए देख करके। ये अजीब, मैं भी बहुत इम्प्रेस, यार कमाल है। और लैला बड़ी खूबसूरत थी, तो मैं तो उसको देख के बहुत देर तक देखता रहा। ये मेरे लिए एक अजीब दुनिया थी। मतलब वो पता नहीं वो 2 घंटे का प्ले था या 3 घंटे का था, जितने देर का भी था, वो एक अजीबोगरीब दुनिया थी। हालांकि वो दुनिया बीच बीच में एक तोड़ी भी जाती थी कि जब पीछे सीन बदलता था या वो अपना शायद फर्नीचर बदलते होंगे या क्या करते होंगे, तो पर्दा गिर जाता था, पर्दे के बाहर 2 कॉमेडियन आके खड़े हो जाते थे और वो अजीबोगरीब किस्म की कुछ शायरी करते थे, कुछ लतीफे सुनाते थे और लोगों को हंसा देते थे। और इतनी देर में पीछे जो है वो सीन बदल चुका होता था, और वो हम देखते थे कि अब बैकड्रॉप बदल चुका है। अब पहले महल था, मैं माफी चाहता हूँ, महल था तो अब वहां सहरा हो गया है और वो दरिया हो गया है, जो भी है। और उसके आगे खड़े होकर एक्टर जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपोजर था। उसके बाद ना मुझे कोई और नाटक देखने की
परमिशन मिली और ना ही मैंने देखा। वो वक्त गुजर गया, मैं बम्बई आ गया। और बम्बई में मैं क्योंकि शुरू में मैं आया तो खिलाफत अखबार में काम करता था, तो मुझे एक दिन एडिटर ने कहा कि यहाँ एक नया ड्रामा दिखाया जा रहा है इप्टा का, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का, आप उसे जाके देखिए और उसकी रिपोर्ट लेकर आइए। तो एक कॉलेज के स्टेज के ऊपर जो है वो ड्रामा किया गया था, उसका नाम था अफ्रीका जवान परेशान। ये अफ्रीका जवान परेशान जो है ये जुल्विलानी साहब ने लिखा था और विश्वामित्र आदिल ने इसका तर्जुमा किया था, शायद उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। ये जो कीनिया में जो माओ मूवमेंट, मैं बेहद माफी चाहता हूँ कि ये बदतमीज चीज जो है बार बार बोल रही है। जी, तो कीनिया का जो माओ मूवमेंट था ये उसके ऊपर बेस था और अंग्रेजों के जुल्म और ज्यादती की कहानी थी, किस तरीके से वो वहाँ लोगों को दबा रहे हैं और किस तरीके से उनको कर रहे हैं। लेकिन इतने छोटे से स्टेज के ऊपर मैंने के हंगल थे उसमें, शौकत कैफी थी उसमें, और दूसरे इतना के अच्छे स्टार थे उस जमाने के, वो सब उसके अंदर थे। तो मैं और सब के सब जो थे वो पूरा सर से पांव तक काला पेंट लगाए हुए, सर पर वो घुंघराले बालों की विग्स लगाए हुए वो कर रहे थे, और फटे हुए चिथड़े पहने हुए हंगल साहब एक फटी हुई नेकर पहने हुए, फटा हुआ बनियान पहने हुए खड़े हुए स्टेज पे। तो ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था, एक नई चीज थी। और आप यकीन मानिए कि वो 1.5-2 घंटे का नाटक जो था उसने मुझे वो माओ मूवमेंट की जो इंटेंसिटी थी वो जितने अच्छे तरीके से समझाई, मैं अखबार नवीस होते हुए भी उतने अच्छे तरीके से उसको उस वक्त तक नहीं समझा था। जो उसके उस दर्द का एहसास मुझे हुआ जिस दर्द से वो वहां के जो कबायली थे वो गुजर रहे थे, और वो जो उस अंग्रेजों के जुल्म और सितम और इस्तबदाद का शिकार हो रहे थे, तो किस तरीके से उन पर क्या गुजर रही थी। कई दिन तक मेरे जहन में वो चीज जो थी वो चक्कर काटती रही, और मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं, ये इप्टा कहाँ है, कैसे है। और मुझे पता चला कि साहब ये यहाँ इस तरीके का ग्रुप है, और ये एक उन्होंने एक थिएटर किराए पे ले रखा है जिसमें वो हर फ्राइडे को शो करते हैं। जब मैं उसमें उस ग्रुप में मैंने जाना आना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ये तो तकरीबन इनकलाब, बहुत ही इनकलाबी बात है, इसलिए कि कहीं से कोई इनकम नहीं है। 600 सीटों के हॉल में 6 आदमी बैठे हुए, तो आपको अंदाजा कर सकते हैं कि उस थिएटर का क्या हाल होगा। और उसमें काम करने वाले और उसमें एक्टिव हिस्सा लेने वाले वो लोग थे जिनको देखने के लिए अगर वो सड़क पर निकल जाए तो हजारों लोग जमा हो जाए। उसमें बलराज सानी थे, भाई के हंगल थे, मनमोहन कृष्ण थे, आपके ख्वाजा अहमद अब्बास थे, इस्मत थी, इस्मत आपा थी, मतलब उस जमाने के वो तमाम बड़े लोग जो बॉम्बे में थे उस वक्त, कैफी साहब थे आगे थे, वो तमाम लोग उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और ये एक अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने उन लोगों को बहुत करीब से देखा, उनकी रिहर्सलें भी देखी, उनका काम भी देखा, और मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग सिर्फ थिएटर नहीं कर रहे हैं, ये कुछ और भी कर रहे हैं। एक पूरी
ایک ایسا میسج، ایک ایسا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ویزیبل تو نہیں ہے لیکن وہ ہے. مثال کے طور پر یہ کہ سماجی برابری کا جو احساس جب آپ اپٹا میں جا کر مجھے ہوا کرتا تھا وہ دوسری جگہ نہیں ہوتا تھا. وہاں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کتنے بڑے یا کتنے چھوٹے لوگ ہیں، سب کے لیے ایک جیسا کھانا آیا کرتا تھا، ایک ایک پیکٹ سب کو دیا جاتا تھا. اور یہ تمام لوگ جو چاہے وہ بیک سٹیج والے ہوں یا آن اسٹیج والے ہوں، آپ کو سن کے ہنسی آئے گی کہ انہیں صرف 10 روپے دیے جاتے تھے، اور وہ 10 روپے بھی واؤچر لے کر باقاعدہ سگنیچر کر کے 10 روپے دیے جاتے تھے، اور اس کے لیے لائن لگائی جاتی تھی. میں نے خود AK ہنگل اور شوکت کیفی کو اس لائن میں کھڑے ہوئے دیکھا. میں خود بھی اس لائن میں زمانے تک لگتا رہا کہ وہ 10 روپے، جب ہنسی آتی تھی کہ ارے بھائی آپ 10 روپے نہیں، یہ 10 روپے سمبل ہیں اس بات کا کہ آپ کا اپٹا سے ایک لگاؤ ہے، ایک رشتہ ہے. ان لوگوں نے جو کوشش کی اس میں سب سے بڑا کام جو ان کا کیا تھا، جو کیا جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے سماجی برابری، رواداری، اوپننس، اور کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو. اس میں سبھی قسم، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، دلت بھی تھے، پنجابی بھی تھے، گجراتی بھی تھے، پتہ نہیں کون کون تھا، لیکن کبھی یہ کسی سے نہیں پوچھا گیا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، تم اپٹا میں ہو بس ٹھیک ہے. اپٹا کی ممبرشپ فیس بھی کبھی کوئی نہیں تھی. آپ آئیے اپٹا میں، اگر آپ کو آنا ہے ریہرسل میں آ جائیے، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ ایکٹنگ کیجئے، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے آپ رائٹنگ دکھائیے، آپ کو کچھ اور کرنا آتا ہے وہ کیجئے. کتنے سارے لوگ جو ہے وہ یہاں میں بہت ناانصافی کروں گا اگر میں بیگم قدسیہ زیدی کا ذکر نہ کروں. بیگم قدسیہ زیدی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہندوستانی تھیٹر کے لیے. انہوں نے بھی ایک پروفیشنل تھیٹر بنانے کی کوشش کی تھی، مگر قسمت نے ان کو وقت نہیں دیا. بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ہندوستانی تھیٹر جو تھا وہ ان کا خواب ہی رہ گیا. لیکن اس تھیٹر نے بہت کچھ دیا اردو کے تھیٹر کو. سب سے بڑی چیز یہ کہ انہوں نے کوئی 16-17 ڈرامے جو تھے ان کا ایڈپٹیشن کیا، جس کو کمال کا ایڈپٹیشن، مطلب ایسا ایڈپٹیشن کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی دوسری زبان کا ہے. مثال کے طور پر شاک آف پیگمیلین انہوں نے آذر کے خواب کے نام سے کیا، اور کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ شاک کا پلے ہے، یہ غیر ملکی پلے ہے. یا انہوں نے خالد کی خالہ کیا، یا اور دوسرے بہت سارے انہوں نے جو کوکیشن چوک سرکل کا انہوں نے ترجمہ سفید کنڈلی کے نام سے کیا، نیاز حیدر صاحب سے اس سے گانے لکھوائے. اور وہ ایسے ناٹک ہیں جو آج بھی کھیلے جاتے ہیں اور آج بھی ان کا امپیکٹ اسی طریقے سے ہوتا ہے. انہوں نے بہت سارے اچھے ایکٹر بھی دیے. ان کی اپنی بیٹی شمع زیدی آج بھی ایکٹیو ہیں، ان کے داماد ہیں ستیو تھیٹر کے بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں، تھیٹر کو ان پر فخر کرنا چاہیے. اور دوسرے بہت سارے ستین کپو ہیں، یونس پرویز ہیں، پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس تھیٹر نے دیے. تو کمنگ بیک ٹو اپٹا، تو اپٹا کا اثر یہ ہوا کہ میری پوری فیملی جو تھی وہ جسے کہنا چاہیے فنا فی اپٹا ہو گئی. وہ اپٹا میں میں تو اپٹا میں تھا ہی، میری بیوی جو تھی وہ اپٹا کی کاسٹیوم ڈیزائنر ہو گئی، میرے بچے جو تھے وہ جو اپٹا بال منچ کے لیے جو ناٹک کیے جاتے تھے چھوٹے بچوں کے، جس میں مظفر علی کا بیٹا اور شمع کی بیٹی اور میرے بچے سب ہوا کرتے تھے، اور کیفی صاحب لکھا کرتے تھے، اور شبانہ آدمی پیچھے بیٹھ کے گانا گایا کرتی تھی. اس میں یہ سب ایکٹیو ہو گئے. میری بڑی بیٹی لبنہ تو آج بھی تھیٹر سے وابستہ ہے اور بہت اچھا کمال کا کام کر رہی ہے. ایک عجیب تہذیب، ایک عجیب ماحول اس نے جو تھا وہ دیا. جہاں اور چیزوں کا مجھے احساس ہوا، وہاں ایک چیز کا احساس یہ ہوا کہ تھیٹر کو کبھی بھی، دوسری زبانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ گجراتی کا تھیٹر بہت ایکٹیو تھا،
मराठी का थिएटर बहुत ज्यादा एक्टिव था, उनकी ऑडियंस थी, उसमें बहुत अच्छे बड़े लिखने वाले भी बहुत अच्छे थे, और जो करने वाले थे वो भी बहुत अच्छे लोग थे, उनके थिएटर बड़े मजबूत थे। पर इंग्लिश का थिएटर भी काफी हद तक मजबूत था, लेकिन जो हिंदुस्तानी थिएटर था, जिसे मैं हिंदुस्तानी थिएटर इसलिए कहता हूँ कि वो उर्दू हिंदी का मिक्सचर थिएटर था, वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सका। इसलिए कि हमने सब कुछ किया, लेकिन ये एक परंपरा हम नहीं बना सके, जैसे दूसरी जबानों की परंपरा थी, थिएटर की परंपरा थी। यूपी में जहाँ उर्दू का बड़ा ज्यादा चलन था, वहाँ जो है वो थोड़ा थोड़ा बहुत नौटंकी के नाम से नाटक हुआ करते थे, लेकिन उसकी वो ट्रेडिशन के तौर पर वो नाटक नहीं हुआ करते थे। यहाँ भी यही था, बॉम्बे में भी यही था कि वो एक ट्रेडिशन के तौर पर नहीं थे। आप यकीन करेंगे कि कैफी साहब जो थे वो मुझे साथ लेके, क्योंकि मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ रामपुर वालों की बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ अपने कारखानेदार हैं, फर्नीचर वाले हैं, दूसरे और काम करते हैं बहुत सारे अलग अलग। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे रामपुर वालों के पास लेके चलो, और मैं रामपुर वालों के पास उनकी दुकानों पर, उनके घरों पर कैफी साहब को लेके गया। अब कैफी साहब जैसी शख्सियत, इतनी कदावर शख्सियत, उस वक्त भी अगर कोई सच्चा अवामी शायर अगर आप किसी को कह सकते हैं, जिसको वाकई अवाम चाहते थे, सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, तो वो कैफी साहब थे। वो कैफी साहब जो है वो लोगों की दुकानों के तख्तों पर बैठे हुए और उनसे कह रहे हैं कि भाई आपको हमारे नाटक देखने आया कीजिए, उसके टिकट खरीदा कीजिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वो कर रहे हैं। लोग पैसे भी दे दिया करते थे, टिकट भी खरीद लिया करते थे, लेकिन आया नहीं करते। तो ये इस सिचुएशन में एक चीज, एक थिएटर मूवमेंट को जिंदा रखना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने किया। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि थिएटर के लिखने वाले जो थे वो धीरे धीरे कम हो गए। मुझे तो कैफी साहब ने उकसाया कि भाई तुम क्यों नहीं लिखते, तुम लिखते क्यों नहीं, तुम दुनिया भर की और फालतू चीजें लिखते हो, तुम नाटक लिखा करो। तो मैंने फिर वो नाटक लिखने शुरू किए और काफी सारे नाटक लिख डाले। लेकिन नाटक चूंकि नाटककार जो है, नाटक लिखने वाला जो है, वो हो या नाटक का एक्टर हो या डायरेक्टर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिक राइटर हो, वो इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकता कि उसको रिटर्न्स नहीं मिलते, उसको पेट पालने के लिए कुछ दूसरा करना पड़ता है। मैं फिल्में लिखता हूँ, सीरियल लिखता हूँ, उससे मुझे जो पैसे मिलते हैं, तो मैं अपना शौक पूरा करने के लिए मैं नाटक भी लिखता हूँ। इस नाटक से मुझे पैसे वैसे तो मिलते नहीं, और दूसरों का भी यही हाल था। जैसा कि मैंने कहा कि पृथ्वीराज कपूर जो फिल्मों में काम किया करते थे, वो फिल्मों की इनकम से वो पृथ्वी थिएटर चलाते थे। बिल्कुल इसी तरीके का होता था कि जब इफ्ता के नाटक हुआ करते थे तो पृथ्वीराज जी डोनेशन दे रहे हैं, तो कैफी आजमी डोनेशन दे रहे हैं, तो दूसरे डोनेशन अपनी जेब से पैसे निकाल के देते थे, ताकि वो किसी सूरत से कम हॉल का किराया तो निकल जाए। आज तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। उस जमाने में तो 2-5 हजार में आपको हॉल मिल जाता था, आज तो लाख रुपए में एक हॉल मिलता है। तो प्रोडक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला गया। इसमें एक बड़ी अहम चीज हमको गौर करने वाली जो है वो ये है मोहतरम हजरात, कि हिंदुस्तान की हुकूमतों ने बहुत कुछ ड्रामे के लिए किया, आर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया। ललित कला अकेडमी कायम की, संगीत नाटक अकेडमी कायम की। संगीत नाटक अकेडमी के वजह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वजूद में आया। दूसरी जगहों पे, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में ड्रामा थिएटर जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। जामिया में पढ़ाया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जेएनयू में पढ़ाया जाता है, बॉम्बे में पढ़ाया जाता है, हैदराबाद में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं,
اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس کے آگے کیا. ایک بچہ اگر MBA کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کو نوکری مل جائے گی. وہ اگر MBBS کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں ہاسپٹل میں اسے نوکری مل جائے گی. اگر وہ کوئی اور انجینئرنگ میں جاتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی. لیکن ڈرامے کی 3 سال کی ڈگری یا 4 سال کی ڈگری لے کر باہر نکلنے والے کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. NSD ہر سال 30 ٹیلنٹڈ بچے باہر نکالتا ہے، لیکن وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے زیادہ تر تو وہ ہوتے ہیں جو فوراً اپنا بیگیج پکڑ کے اور بامبے آ جاتے ہیں تاکہ یہاں اسٹرگل کر سکیں، اور فلموں میں کام ملے تو فلموں میں، نہیں تو سیریل میں کام ملے، کہیں کچھ ہو. لیکن یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں اس کو کوئی مستقبل نہیں دکھائی دیتا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں اور آج پھر کہوں گا کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ایک گریجویٹ تیار کرتے ہیں، ایک آدمی کو ڈگری دیتے ہیں، اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے جاب اپرچونٹیز بھی ہونی چاہیے. یہ ضروری ایک مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ ہر یونیورسٹی میں یا ہر کالج میں ایک ڈرامہ پڑھانے کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ڈرامہ آپ کی پرمپرا ہے، یا ڈرامہ اس لیے کہ وہ ایک ضروری چیز ہے، یا ڈرامہ ایک ادب کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے. نہیں، اس لیے نہیں. اس لیے کہ جو پیغام ڈرامہ دے سکتا ہے وہ کوئی تقریر نہیں دے سکتی، وہ کوئی تحریر نہیں دے سکتی. یہ زندہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، زندہ انسانوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کے پیچھے جو لوگوں کے جو سوچ کے موتی ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سیدھے لوگوں کے دلوں تک پہنچتے ہیں اور کئی دن تک اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے، براڈ مائنڈڈنس کی ضرورت ہے، رواداری کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے جو آپ اپنے چاروں طرف جو دائرے بنا رکھے ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے کنویں کے باشندے نہیں ہیں، ہم سمندروں کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا طریقہ سوچنے کا وہی ہونا چاہیے جو ایک کھلے ہوئے، پھیلے ہوئے، وسیع سمندر کا ہوتا. لیکن ایسا نہیں. تو میں اس کے علاوہ میں جس چیز کے لیے جو آپ نے غور کیا ہوگا کہ بامبے میں بہت سارے اسٹرگلر جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں. کیوں کر رہے ہیں خودکشی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی فیوچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. یہاں ایک اور موضوع پر بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے جانا ہے، وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ کہ تھیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ بدل چکا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اس کو ایک خاص پروسینیم میں پیش کیا جاتا تھا، خاص انداز سے پیش کیا جاتا تھا، لیوش سیٹ ہوا کرتے تھے، میوزک ہوا کرتا تھا. آج اس کی ضرورت نہیں ہے. آج کا دیکھنے والا اتنا بالغ ہو چکا ہے کہ اس سے اگر آپ یہ کہیں کہ اس ونگ میں، اس کرٹن کے پیچھے سمندر ہے، تو مان لے گا. تو ہم کو کچھ بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حبیب تنویر صاحب جن کا کنٹریبیوشن تھیٹر کے لیے ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف 2 پیٹرومیکس دے دو، تھوڑی جگہ دے دو، میں ناٹک کر لوں گا. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ناٹک کرنے کا، یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے یہاں آنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہو گیا. میں نے جب ناٹک لکھنے شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ناٹک ہوتے ہیں ایکٹا میں بھی. جیسے ہمارا ایک ناٹک ہے سفید کنڈلی، جو کوکیشن چوک سرکل، جو بیگم قدسیہ زیدی نے کیا تھا اور MS ستھیو نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا. اس میں شبانہ اعظمی کام کرتی تھی، تو ہال تو بھر جاتا تھا. لیکن یہ کہ اسٹیج پر بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تقریباً ایک وقت میں وہ 50-52 ایکٹر جو تھے وہ اسٹیج کے اوپر دکھائی دیتے تھے. ایسے ڈراموں کو
آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ان کا لے جانا، ان کے ٹکٹ، ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کی اور دوسری ضرورتیں وہ آپ پوری نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیا کیا جائے، اس لیے میں نے ایسے ناٹک لکھنے شروع کیے جس میں کم سے کم ایکٹر، میں نے جو بھی 20-25 ناٹک لکھے ہیں اس میں سے تقریباً 10 یا 12 ایسے ہیں جس میں 2, 3 یا 1 ایکٹر، میرا خیال 9 ڈرامے میرے ایسے ہیں، جیسے تمہارے امرتا، آپ کی سونیا، بیگم جان، کچے لمحے، یہ اس قسم کے ڈرامے ہیں کہ جن میں صرف 2 ایکٹر ہیں، زیادہ نہیں۔ اور اس میں ایک فائدہ رائٹر کا بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری توجہ اس کے کیریکٹر کو بنانے میں وہ لگا دیتا ہے اور ایک بہت اچھا اور ایک مکمل کیریکٹر نکلتا۔ ہمارے یہاں بہت اچھے ناٹک کار ابھی بھی موجود ہیں، وجاہت افروز صاحب نے اصغر وجاہت نے بہت سارے اچھے ناٹک لکھے ہیں، جس لاہور نہیں دیکھا، ساگر سرحدی نے بہت اچھے سارے لکھے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا تو پورا لٹریچر بھرا پڑا ہے جس کو ہم ناٹک کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو آخر میں سمجھتا ہوں میں نے کافی وقت لے لیا، آخر میں جو درخواست کرنا چاہوں گا آپ اپنے سامعین سے اور ان تمام لوگوں سے جو اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں، کہ ہم کو تھیٹر ڈرامہ جو ہے اس کو اس حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ وقت گزاری کا ایک ذریعہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ ہے یا آرٹ کا ایک فارم ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ ہے، اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ ایک بہت اچھا استاد بھی بن سکتا ہے، ایک بہت اچھا آپ کے لیے گائیڈ اور فلاسفر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم اس نیت سے دیکھیں اور اس نیت سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑا کام کر سکیں گے۔ ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا، خاص طور سے جسٹس بدردریس احمد صاحب کا، جنہوں نے اتنا وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے اور یہ میری بے معنی گفتگو سنی، جناب رضا حیدر صاحب کا، بہن رخشندہ کا، اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس عزت کے قابل سمجھا۔ خدا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، اس کورونا میں آپ کو محفوظ رکھے، اور آگے اس جو کام آپ کر رہے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے ذریعے اس کو کرنے اور بہتر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ جناب جاوید صدیقی صاحب، بہت ہی پرمغز، بہت ہی فکر آمیز لیکچر آپ کا۔ پوری جو تھیٹر اور ڈرامے کی جو پوری تاریخ ہے اس پہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور اشارے کے ساتھ بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو آپ کا یہ جو لیکچر ہے اس کو ہم اپنے جو پریسٹیجیس جرنل غالب نامے میں جب پبلش کریں گے تو اس کا دائرہ مزید بڑھ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو جو پریزائڈ کر رہے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جسٹس جناب بدردریس احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ سر آپ اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں مستفید کریں۔ جناب جسٹس بدردریس احمد صاحب۔ جاوید صاحب، رخشندہ صاحبہ، رضا صاحب، ہم نے جو ابھی لیکچر سنا اس سے ہمیں، جیسے کہ رضا صاحب نے کہا کہ ڈرامہ اور تھیٹر اس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھ دی، 2000 سال پہلے سے شروع کرتے ہوئے آج کی موجودہ حال اور فیوچر کے بارے میں انہوں نے، ڈرامے کی فیوچر کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے باتیں رکھی ہم سب کے سامنے، اس سے پورا ایک، جیسے کہتے ہیں، ایک تھیٹر ہی سامنے آ گیا۔ اور شیکسپیئر نے کہا the world is a stage، اور غالب نے بھی اسی رنگ میں کہا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو میرے خیال میں تھیٹر کا جو رول ہے، کردار ہے اس سوسائٹی میں،
بہت اہم ہے، اور اس کو میرے خیال میں جاوید صاحب نے بہت اچھی طرح سے سب کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے تھیٹر صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، صرف ایک وقت گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک سوشل اویئرنیس، سوشل اویکننگ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جس طرح سے فریڈم سٹرگل میں تھیٹر نے کام کیا اور اس فریڈم سٹرگل میں جوش بھرا اور اسے کامیاب کروایا، اسی طرح سے آج میرے خیال میں جیسے میں ہندوستان سے باہر جاتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے امریکہ میں جو آج کل جو حالات ہیں اور جو آنے والے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہیلنگ کا زمانہ ہے، تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں بھی ایک ہیلنگ کے زمانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں تھیٹر جو ہے اور ڈرامہ جو ہے، اور خاص طور سے ڈرامہ اور تھیٹر اس زبان میں جسے ہندوستانی کہہ لیجئے یا اردو کہہ لیجئے جو عام فہم ہے، اس میں اگر لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو، اور جیسے جاوید صاحب نے کہا، اگر انسان سٹیج پہ سامنے ہو اور اس کی زبان سے لفظ نکلے، وہ سیدھا دل کو چھوتے ہیں جو آڈینس سامنے بیٹھی ہے، اور وہ دنوں تک سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، کیوں ہم اس طرح سے نہیں سوچ رہے، ہم میں کس طرح کا اختلاف پیدا ہو گیا، کیوں ہم ایک ساتھ مل کے نہیں رہتے۔ تو ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ایک ویکیوم ہے، یہ اردو تھیٹر جو ہے اس کو کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ اردو ڈرامہ یا کسی بھی طرح کا ڈرامہ ہو، تھیٹر ہو، اس کو اگر کسی طرح سے کامیاب ہونا ہے تو جو اس میں جو ایکٹرز ہیں، جو رول پلیئرز ہیں، ان کے لیے ایک زندہ رہنے کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے، اور ایک مینز آف لائیولیہوڈ بھی ہونی چاہیے۔ اب آج کل کے دور میں یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ فلم اور پردے کے پیچھے، اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فیک نیوز اور فیک ویڈیوز اور فیک یہ سب بن رہے ہیں، تو اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے تھیٹر کو اور ہم لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ تھیٹر زندہ رہے، نہ صرف زندہ رہے بلکہ تھرائیو کرے، تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ضرور ہے کہ جو آدمی تھیٹر میں جا کے ڈرامہ دیکھتا ہے، اس کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ فلم دیکھنے سے بہت مختلف ہوتا ہے، اور وہ ایک پارٹیسپینٹ ہو جاتا ہے اس میں۔ ڈرامہ جب سامنے کھیلا جاتا ہوتا ہے تو اس وقت جو آڈینس ہے وہ اس ڈرامے سے الگ نہیں ہے، وہ ڈرامے کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایک طرح کا ایکٹر، رائٹر اور جتنے لوگ ڈرامے پلیئرز ہیں، جو سٹیج کے پلیئرز ہیں، اور جو آڈینس ہے، ان میں ایک طرح کی گفتگو، سائلنٹ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دماغ سے اسی وقت سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے اس میں ایموشن، فیلنگ جو ہے، میرے خیال میں کسی اور زبان میں شاید دوسرے فرینچ میں ہو، شاید بنگالی میں ہو، یہ سویٹ ساؤنڈنگ لینگویجز میں ہو، جس طرح سے ایموشن کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ اردو سے بہتر میرے خیال میں کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی۔ بٹ لوگ اختلاف رکھتے ہوں گے، وہ بات الگ ہے، بٹ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اور ایک بات اور جو جاوید صاحب نے کہا جس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب سنسکرت تھیٹر کی بات کی انہوں نے کہ سنسکرت تھیٹر کیوں ختم ہو گئی، وہ ختم اس لیے ہوئی کیونکہ وہ زبان جو ہے سکڑتی گئی، مطلب زبان کے بولنے والے کم ہوتے گئے، اور تھیٹر اسی کے ساتھ سنسکرت تھیٹر کا ختم ہونا بھی لازمی تھا بائی 10ویں صدی تک۔ اب اردو تھیٹر کو
ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اردو تھیٹر سے اردو زبان کو زندہ کیا جائے. وہ بالکل اس کا الٹا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ جیسے سنسکرت کے ختم ہوتے ہوتے سنسکرت تھیٹر ختم ہوا، ہم یہ چاہتے ہیں، اور غالب انسٹیٹیوٹ کا بھی یہ مقصد ہے ایک، اور بیگم عابدہ احمد کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ اردو تھیٹر کے ذریعے سے اردو کو زندہ رکھا جائے. تو یہ ایک زبان ہے جو ہندوستانی زبان ہے. کچھ لوگوں کو، بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ ایک فارن لینگویج ہے. اردو کہیں اور بولی نہیں جاتی سوا ہندوستان کے. نہ عرب اردو بولتے ہیں، نہ بنگلہ دیشی اردو بولتے ہیں، نہ چینی اردو بولتے ہیں. صرف ہندوستان میں بولی جاتی ہے، اور یہ ہندوستانی زبان ہے، یہیں پیدا ہوئی ہے. اور اس کو ہم ہر طرح سے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور میرے خیال میں اس میں اردو تھیٹر کا بہت بڑا رول ہے. بلکہ جو بالی ووڈ ہے جسے کہا جاتا ہے، ہندی فلمز، اس نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے اردو کو زندہ رکھنے میں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غالب انسٹیٹیوٹ کی جو ہم سب ڈرامہ گروپ ہے، جن کی آج کل موجودہ صدر رخشندہ صاحبہ ہیں، یہ اردو ڈرامے کرتے رہتے ہیں. پچھلے سال تو اتفاق سے بیکاز آف کورونا کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے اتنی ایکٹیویٹی نہیں رہی، لیکن یہ کرتے رہتے ہیں. پرانے، آپ نے ایک ڈرامے کا نام لیا یہودی کی لڑکی، مجھے یاد ہے کہ بیگم عابدہ احمد نے اس ڈرامے کو ہم سب ڈرامہ گروپ کے ذریعے کیا تھا اور بہت پسند کی گئی. اسی طرح سے میرے خیال میں یہ ہم سب ڈرامہ گروپ جو ہے تھیٹر کو اور اردو تھیٹر کو خاص طور سے دلی میں تو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، کرتی رہے گی. اور میرے خیال میں اس کا بہت ایک اہم رول ہے اس ہیلنگ پروسیس میں، جس کی بہت سخت ضرورت ہے آج کی تاریخ میں. انہی الفاظ کے ساتھ میں جاوید صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے تھیٹر کے تاریخ کے بارے میں ہمیں بتایا، جو شاید ہم لوگوں کو سب کو نامعلوم ہوتا، اور یہ بھی بتایا، یہ بھی دکھایا کہ فیوچر جو ہے، اگر ہم محنت نہ کریں تو فیوچر جو ہے اتنا برائٹ بھی نہیں ہے. تو اس لیے کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ جسٹس جناب بدر الرئیس احمد صاحب. آپ کے صدارتی کلمات سے ہم سبھی مستفید ہو رہے تھے. اب میں ہم سب ڈرامہ گروپ کی چیئرپرسن ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اظہار تشکر فرمائیں. ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحب. جاوید صاحب، بدر صاحب، رضا صاحب، سننے والے سبھی لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ وقت نکال کے یہ لیکچر سن رہے ہیں، اور خاص طور سے جاوید صاحب کا نہایت عالمانہ لیکچر. آپ نے پوری ایک ہمارے سامنے ایک منظر کشی کر دی، پوری ایک ہسٹری تھیٹر کی ہندوستان میں تاریخ آپ نے ہمارے سامنے کھینچ دی، اور آپ نے کئی بہت اہم باتیں کہیں جو ہمارے لیے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت معنی خیز ہے، اور ہمیں بہت سبق سیکھنے ہیں اس سے. تھیٹر کا اور زبان کا جو رشتہ ہے، تھیٹر کا اور سماج کا جو رشتہ ہے، آپ نے ہمیں پھر یاد دلایا کہ یہ کتنا اہم اٹوٹ رشتہ ہے. بدر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ تھیٹر کے ذریعے ہم زبان کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اور ہم سب تھیٹر گروپ کی شروعات ہی اس آبجیکٹو سے ہوئی تھی کہ جو یہ ایک رشتہ ہے تھیٹر اور سماج کے بیچ میں، اور زبان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے اس رشتے کو اجاگر کرنے میں. تو میرے خیال سے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے جو اپنے پلیز کرتے ہیں، ایک بڑا فیسٹیول تو کرتے ہی ہیں، لیکن بیچ بیچ میں بھی جو کام کرتے رہتے ہیں اس کو دھیان میں رکھا جائے. جاوید صاحب، آپ کا لکھا ہوا ایک پلے پچھلے سال سٹیج کیا گیا تھا، پچھلے سال کی شروعات میں گڈمبا. تو فائنینشیل وجہ سے اور بڑے وجہ سے ہم بڑے پروڈکشنز تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ یہ آپ کے پلیز ہیں جس میں 2 لوگ ہوتے ہیں، یا گڈمبا جس میں صرف ایک کردار تھا جو لبنہ نے بہت اچھی طرح سے نبھایا تھا. تو اگر ایسے کوئی آپ کے پلیز ہیں تو ضرور ہمیں دھیان میں رکھیے، ہمیں بتائیے ان پلیز کے بارے میں،
ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ غالب انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہم ان کو ہوسٹ کر سکیں. اور اب پچھلے کچھ سالوں میں جو آپ یہ چھوٹے والے پلیز لکھ رہے ہیں جس میں جو ایک طرح سے ٹریول کر سکتے ہیں, الگ الگ شہروں میں جا سکتے ہیں, جن کی لاجسٹکس کے ایشوز جو ہیں وہ ذرا مینیجبل ہیں, تو ان سب وجہ سے ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر ہم دلی میں غالب انسٹیٹیوٹ میں آپ کے یہ پلیز کر سکیں. اور آپ کا جو آج کا جو یہ تھا جو تقریر تھی, یہ غالب انسٹیٹیوٹ کے ویب سائٹ پہ تو آئے گی ہی, لیکن اس کو شاید کیا جائے گا, اس کی ٹرانسکرپٹ کو چھپا جائے گا. ایک دفعہ پھر سے آپ کا بےحد شکریہ, آپ نے وقت نکالا سنڈے کے روز اور یہ نہایت ہمیں معلوماتی تقریر. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رشیدہ جلیل صاحبہ. جاوید صدیقی صاحب آپ کا دوبارہ شکریہ. جسٹس جناب مدد گریز احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر رشیدہ جلیل صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. اور آپ تمام سامعین کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو کمنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, غالب انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پہ, غالب انسٹیٹیوٹ کے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, اس سے ہمیں نوازتے رہیں گے, تاکہ اگر ہمارے پروگرام میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہے تو ہم اس اصلاح کر سکیں. ہم بہت جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے بہت ہی جلدی روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.